گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ میرے گود میں آیا تو میرا پورا بدن چمکنے لگا، میرا پورا گھر چمکنے لگا، میرے گھر کا آنگن چمکنے لگا، ارے مجھے ایسا لگا پورا مدینہ چمکنے لگا۔ حضرت عائشہ پھر فرماتی میرے ابا جان سنو ابھی خواب پورا نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو ایک صبح ہوئی، سب توجہ سے سننا، آوازیں سب تھوڑی دیر کے لیے بالکل بند۔ ایک صبح ہوئی حضرت، میرے دوستو یہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے دوستو ایک صبح ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش، چہرے پر اتنی رونق، چہرے پر وہ ماں کے چہرے پر چمک۔ کون؟ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہے، اور فجر کی نماز کے بعد دوڑے دوڑے اپنے ابا کے پاس جا رہی۔ کون ابا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہی، اور حضرت عائشہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ابا تھوڑی دیر کے لیے میرا ایک خواب تو سنو، آج میں نے بہت پیارا خواب دیکھا۔ جن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے پیار سے فرمایا بیٹی عائشہ کون سا خواب دیکھا کہ اتنے چہرے پر خوشی خوشی نظر آتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو اتنا پیارا خواب دیکھا کہ میں سو رہی ہوں اور میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پر چاند ہے اور وہ چاند اتنا چمکتا۔ عائشہ نے فرمایا میرے ابا جان میں نے اتنا چمکتا ہوا چاند نہیں دیکھا، کہ وہ چاند اتنا چمکتا تھا کہ آسمان پر بھی روشنی تھی، زمین پر بھی روشنی تھی، بادلوں پر بھی روشنی تھی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی مجھے ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور وہ چاند کی وجہ سے خدا کا عرش بھی چمک رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آسمان پر چاند دیکھا۔ ابا جان میرا خواب تو سنو، میں نے چاند دیکھا، وہ چاند تھا جس نے آسمانوں پر روشنی، جس کی وجہ سے زمین پر روشنی، جس کی وجہ سے بادلوں میں روشنی۔ حضرت عائشہ فرماتی وہ چاند آسمان پر ایسا چمکتا تھا کہ لگتا تھا کہ اللہ کا عرش بھی چاند کی وجہ سے چمکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی میرے ابا جان میں نے خواب میں آسمان پر چاند دیکھا، لیکن ابا جان سنو تھوڑی دیر میں وہ چاند اترنے لگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ چاند نیچے اترنے لگا تو میں وہ چاند کو پکڑنے لگی، وہ چاند آنے لگا۔ عائشہ فرماتی میں نے اس چاند کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ چاند لڑکتا وہ تو میرے گود میں آ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ میرے گود میں آیا تو میرا پورا بدن چمکنے لگا، میرا پورا گھر چمکنے لگا، میرے گھر کا آنگن چمکنے لگا، ارے مجھے ایسا لگا پورا مدینہ چمکنے لگا۔ حضرت عائشہ پھر فرماتی میرے ابا جان سنو ابھی خواب پورا نہیں ہوا، پہلے وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا، پھر میرے گود میں آیا تو مدینہ چمکا، پھر میں نے دیکھا کہ وہی چاند میرے قدموں کے نیچے چلا گیا، اور جب میرے قدموں کے نیچے چلا گیا تو مجھے ایسا لگا کہ پوری دنیا چمک رہی۔ اے میرا ابا جان کتنا اچھا خواب تھا کہ کبھی تو چاند آسمان پر تھا، کبھی وہ چاند میرے گود میں تھا اور کبھی وہ چاند میرے قدموں کے نیچے تھا۔ میرے پیارے دوستو حضرت عائشہ نے یہ خواب بتایا، صدیق اکبر ایسا روئے آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے۔ میرے دوستو داڑھی سے آنسو، تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ ابا جان بھائی وہ تو حضرت عائشہ تو خواب بتا رہی تھی چہرے کو جھکا کر، جب ابا جان کا چہرہ دیکھا تو کہا ابا جان انت تبکی، ابا جان آپ روتے ہو؟ میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا ابا جان، میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا کہ وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا، وہ چاند میری گود میں تھا تو مدینہ چمکا، اور جب میرے قدموں کے نیچے گیا تو دنیا چمکی اور آپ روتے ہو۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بیٹی اگر تعبیر بتاؤں گا تو تو یہاں سے اٹھ بھی نہیں پائے گی۔ کیا فرمایا؟ اگر خواب مطلب بتاؤں گا تو یہاں سے اٹھ بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابا جان آپ کو احسان ہوگا، آپ کو محمد کا واسطہ، میرے نبی کا واسطہ مجھے بتا تو دو اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ میرے دوستو سننا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آتے گئے اور فرمایا بیٹی عائشہ وہ چاند نہیں تھا، وہ ہمارے آقا کا مکھڑا مبارک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، وہ چاند آسمانوں پر تھا، اس سے اشارہ تھا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کو میں نے عرش پر بلایا اور ان کے قدم مبارک سے اللہ فرماتے میں نے اپنے عرش کو بھی چمکا دیا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ فرماتے وہی چاند تیری گود میں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کے نکاح میں گئی اور مدینہ منورہ چمک گیا، مدینے کا نام بدل گیا، مدینے کی شان بدل گئی، اور وہی چاند تیرے قدموں کے نیچے آیا۔ حضرت ابو بکر کے آنکھوں میں آنسو آئے کہ ہمارے نبی کا وقت قریب آیا اور تیرے ہی کمرے میں ان کو دفن کیا جائے گا، ان کا روضہ مبارکہ بنایا جائے گا، ان کا مزار مبارک بنایا جائے گا۔ سننا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میرے ابا
کیا یہ خواب بتاتا ہے کہ میرے نبی ہم سے جدا ہو جائیں گے، میرے نبی ہم سے رخصت ہو جائیں گے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں بیٹی. تو بیٹی حضرت عائشہ نے فرمایا جب ہمارے نبی چلے جائیں گے تو عائشہ پر کیا گزرے گی؟ تو فرمایا تو اس کی فکر کر دیا عائشہ پر کیا گزرے گی؟ ارے نبی چلے جائیں گے تو اس امت پر کیا گزرے گی، اس امت پر کیا گزرے گی؟ اس لیے کہ اگر نبی نے تجھ سے محبت کی ہے تو نبی نے اس امت سے بھی تو پیار کیا ہے. میرے دوستو حضرت عائشہ رو پڑی اور روتے روتے کیا فرمایا سننا، روتے روتے کیا فرمایا، ابا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، خواب تو میں نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ وہ چاند میرے نبی تھے، تو اللہ نے میرے نبی کو خواب میں چاند کی شکل میں کیوں بتایا، سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا؟ بھئی سوال سمجھ میں آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ابا جان، میرے ابا جان یعنی حضرت ابو بکر صدیق میرے ابا جان، اگر اللہ تعالیٰ کو خواب میں میرے نبی کی شکل مجھے بتانی تھی تو چاند کی شکل میں اللہ نے کیوں بتایا؟ چاند آسمان پر تھا، چاند میری گود میں تھا، چاند میرے قدموں کے نیچے تھا، چاند کی شکل میں کیوں بتایا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا اچھلتا ہوا اور ایسا پیارا جواب عنایت فرمایا. حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عائشہ، اے میری بیٹی عائشہ، سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے اور اجالے میں اجالے کو بڑھاتا ہے، لیکن عائشہ چاند رات کو اندھیرے میں نکلتا ہے، رات میں اندھیرے میں چاند نکلتا ہے اور جب چاند نکلتا ہے تو بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی ہے، بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی. اللہ نے فرمایا میرا محبوب چاند ہے، میرا محبوب چاند ہے جو اس وقت مکہ میں آیا. کہو اس وقت مکہ میں آیا جب عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، جب لڑکی کو زمین میں دفنایا جاتا تھا، جب میرے دوستوں زناکاری عام تھی، جب شراب پینا عام تھا، میرے دوستوں مکے میں اندھیرا تھا. اللہ نے اس چاند کو بھیجا جس نے بھٹکے ہوئے صحابہ کو جنت کا دروازہ بتا دیا. میرے پیارے دوستوں، اب میرے دوستوں سننا، یہ کن کا خواب تھا حضرت؟ اب میرے دوستوں ایک صبح اور ہو رہی ہے، ساتھ میں کہو ایک صبح. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم جلد از جلد اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. ایک صبح اور ہو رہی، بھائی ساتھ میں کہو ایک صبح اور ہو رہی. صبح فجر کی نماز کے بعد، بھائی صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فجر کی نماز کے بعد اپنے ابا کے پاس آئی اور کہا ابا میں نے خواب دیکھا. اے ابا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان، میرے آقا، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی فرماتی میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا خواب دیکھا؟ فرماتی میں نے خواب دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں. سننا، فرماتی میں قرآن، ساتھ میں بولو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی کہ میں قرآن، ہاں حضرت فاطمہ فرماتی ابا جان میں نے خواب میں دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور قرآن پڑھے جا رہی ہوں اور وہ قرآن اتنا چمکتا کہ اس قرآن کریم کی وجہ سے سامنے والی چیزیں چمک رہی، پیچھے والی چیزیں چمک رہی، دائیں والی چیزیں چمک رہی، بائیں والی چیزیں چمک رہی، اوپر بھی چمک ہے نیچے بھی چمک ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان میں قرآن پڑھ رہی لیکن میں نے اچانک دیکھا کہ قرآن کا ایک ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، دوسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، تیسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا. حضرت فاطمہ فرماتی گئی، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، یہ خواب میں تجھے بتایا گیا وہ دن بہت قریب ہے جیسے قرآن کا ورق اٹھا ہے. تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے. حضرت فاطمہ نے فرمایا لیکن وہ تو قرآن تھا، وہ تو قرآن تھا، آپ تو میرے ابا ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اگر مجھے دیکھنا ہو تو قرآن دیکھ لو اور قرآن کو دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھ لو. ساتھ میں کہو سبحان اللہ. نبی کو دیکھو تو قرآن نظر آئے، قرآن کو دیکھو تو ہمارے نبی نظر آئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے نبی کا نام ختم نہیں ہو سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا. اسی طرح قرآن کریم کے حرف کو بھی نہ کوئی گھٹا سکتا، نہ کوئی بڑھا سکتا اور نہ قیامت تک کوئی اسے مٹا سکتا. میرے دوستو ابھی سنتے جانا، یہ خواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بھائی سنا آپ نے؟ اب ایک اور خواب سنو پھر ہم اصل بات پر آتے ہیں، اس کے بعد بات ختم کریں گے انشاءاللہ. سب کہہ دو انشاءاللہ. یہاں سے اٹھیں گے تو میرے دوستو وہ دو آنسو لے کر نکلیں گے، ایک اللہ کے خوف کا اور ایک نبی کی محبت کا. ایک آنسو سے جہنم بجھے گی اور دوسرے آنسو سے محمد کے صدقے میں جنت کا دروازہ کھلے گا. کہہ دو انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر کے کہو انشاءاللہ.
میرے دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خواب آپ نے سنا, حضرت فاطمہ کا خواب آپ نے سنا. تیسری صبح ہو رہی, ارے کہو تیسری صبح ہو رہی, اور دو معصوم بچے حضرت حسن اور حسین, کہو دو معصوم بچے حضرت حسن اور حسین, دونوں کے دونوں اپنی ماں کے پاس صبح صبح میں اماں فاطمہ اماں فاطمہ اماں فاطمہ, حسن بھی ہے حسین بھی ہے, اور دونوں آ کر کہتے کہ حسن کہتے میں نے رات کو خواب دیکھا تو میں نے حسین کو بتایا, تو حسین کہتا میں نے بھی وہی خواب دیکھا, تو ہم دونوں وہی خواب لے کر ہماری ماں فاطمہ کے پاس آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں معصوم بچوں کو گلے لگایا اور کہا عجیب بات ہے, جو خواب حسن نے کہا وہی خواب حسین نے دیکھا, ارے مجھے بتاؤ تو صحیح تم دونوں نے خواب کیا دیکھا. حضرت حسن اور حسین نے خواب بتانا شروع کیا. فرمایا حضرت حسن اور حسین نے فرمایا اماں جان ہم نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک تختہ ہے اور نور والا تختہ وہ آگے آگے چل رہا ہے اور سارے مدینے کے لوگ پیچھے پیچھے جا رہے, وہ آگے آگے چل رہا, مدینے کے لوگ پیچھے جا رہے. حسن اور حسین نے فرمایا ہم نے دیکھا آسمان کھلا اور وہ نور والا تختہ اوپر چلا گیا اور وہ جتنے پیچھے جا رہے تھے وہ واپس آ گئے. بس حسن اور حسین نے یہ خواب بتایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بیٹے حسن بیٹے حسین مجھے خواب سمجھ میں نہیں آیا, جاؤ اپنے نانا کے پاس جاؤ اور نانا کو جا کے خواب بتا دو. میرے دوستو حسن اور حسین دونوں نواز سے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر خواب بتایا کہ ہم نے نورانی تختے کو دیکھا جو آگے آگے چلتا تھا, ہم پیچھے پیچھے چلتے تھے, ہمارے نبی نے دونوں نوازوں کو گلے لگایا اور کہا وہ نورانی تختہ نہیں تھا, وہ میں تھا, میں آگے ہوں, یہ صحابہ پیچھے, لیکن وہ دن قریب ہے, میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا, میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا. میرے دوستو اب میں اس گھڑی پر آتا ہوں. یہ سارے خواب میں نے اس لیے بتائے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چاند کی شکل میں بتایا. کہہ دو اس چاند سے بڑھ کر کوئی چاند نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن کی شکل میں بتایا. میں نے کہا قرآن دیکھو تو نبی کی صورت نظر آئے, نبی دیکھو تو قرآن نظر آئے, اور پھر میرے دوستو نورانی تختے کی شکل میں نظر آئے. کہہ دو ہمارے آقا کے نور سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نور نہیں ہو سکتا. اب میرے دوستو میں آخری اس موڑ پر آتا ہوں جس پر ہم کو بات ختم کرنا ہے. بہت توجہ کے ساتھ سننا اور ارادہ کرو گے نا انشاءاللہ. میرے پیارے دوستو میں آپ کو ایک جھلک بتاؤں. یہاں مدینہ پاک میں ربیع الاول کا مہینہ, کہو ربیع الاول کا مہینہ, اور پیر کا دن ہے. میرے دوستو وہ عجیب گھڑی آئی جب مدینہ پاک میں یہ آواز آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اور میرے دوستو تھوڑی دیر میں مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ, بھائی سب ساتھ میں توجہ کے ساتھ کہو, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ, بھائی ساتھ میں کہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا. اور میرے دوستو آپ تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ, اگر ہمارے گھر میں ہماری ماں کا جنازہ رکھا ہو, ہمارے بوڑھے باپ کا جنازہ رکھا ہو, ہمارے دادا کا یا چاچا کا جنازہ رکھا ہو, بتاؤ آدمی اس وقت کھانا کھائے گا, بھائی پانی پیے گا, اور دل کیسا دھڑکتا ہوگا. ارے میرے دوستو بلکہ قدم قدم پر ایک زمانہ گزر جاتا, لیکن کھاتے کھاتے اگر ماں کا جنازہ یاد آ جائے بیٹا لقمے کو واپس رکھ دیتا, اگر باپ مرحوم کا جنازہ یاد آ جائے بیٹا کھانا پینا بند کر دیتا. میرے دوستو جب ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کی موت ہمیں یاد آئے تو میرے دوستو ہم بے چین ہو جاتے, بے قرار ہو جاتے. میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوگا تو وہ صحابہ جو نبی سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے, وہ صحابہ جو نبی سے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے, ارے وہ صحابہ کی بات کیا کروں میرے دوستو, وہ صحابیہ, وہ عورت جو احد کے میدان میں جا رہی ہے, احد کے میدان میں جا رہی, کسی آنے والے نے کہا اے بہن کہاں جا رہی, تیرا بیٹا شہید ہو گیا, تو وہ اللہ کی بندی کہتی ہے ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے معلوم پڑا میرا بیٹا شہید ہو گیا, لیکن یہ بتاؤ میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چبھا, میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چوبا. وہ عورت آگے بڑھ رہی, کسی نے کہا اے بہن تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا, فرماتی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بتاؤ میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چوبا. ابھی آگے بڑھتی ہے, کوئی کہتا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا, تیرے بھائی شہید ہو گئے, وہ عورت کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے نبی کا کیا حال ہے, وہ آگے بڑھتی, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا وہ عورت دور سے کہتی کلو مصیبت بعد کا جللو, اے نبی آپ کا چہرہ دیکھا تو میں سارے غموں کو بھول چکی ہوں. میرے دوستو کیسا ایمان ہوگا, سوچو نا اس عورت کا,
कैसा ईमान होगा। अरे मेरे दोस्तों, वो औरत से बढ़कर कौन सी औरत होगी जो अपना दूध पीता बच्चा, अरे मेरे दोस्तों दूध पीता बच्चा अब मां अपने सीने से लगाई है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती, मेरे नबी आपने तबूक में जाने के लिए ऐलान किया, आपने लोगों से माल मांगा, मेरे पास माल नहीं, मैं अपने बच्चे को लेकर आपके पास आई हूं, ये बच्चे को ले लो, ये मेरे नबी ये बच्चे को ले लो। हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, तेरा दूध पीते बच्चे को ले जाकर मैं क्या करूंगा, ये तो न घोड़े पर बैठेगा न ऊंट पर बैठेगा, न तो ये मेरे किसी काम आएगा, न ये दौड़ेगा, न ये मेरा साथ देगा। अरे मेरे दोस्तों, वो अल्लाह की वलिया, वो सहाबिया कहती, मेरे नबी इतना तो मैं भी जानती हूं, ये मेरा दूध पीता बच्चा, मैं जानती हूं मेरा दूध पीता बच्चा ये आपके साथ कुछ भी काम नहीं करेगा, ये दौड़ेगा भी नहीं, ये चलेगा भी नहीं, लेकिन एक काम जरूर करेगा, मेरा दूध पीता बच्चा एक काम जरूर करेगा। हमारे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह की बंदी मेरी बहन ये क्या काम करेगा। फरमाई, उस औरत ने क्या फरमाया, फरमाया हाँ मेरा बच्चा एक काम जरूर करेगा, जब दुश्मनों की तरफ से आपके ऊपर तीर आए मेरे बच्चे को आगे कर देना, मेरा बच्चा जाए ये तो गवारा, लेकिन आपको आंच लगे ये हम गवारा नहीं कर सकते, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूं, मेरे दोस्तों, जब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी बता रहा हूं, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक, मेरे दोस्तों मदीने में खबर फैली, एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, कहो क्या नाम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, वो खजूर के दरख्त पर है, खजूर तोड़ रहे अपने बाग में, खजूर के दरख्त पर खजूर तोड़ रहे, कान में आवाज आई, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, मेरे दोस्तों पांव फिसला, खजूर के दरख्त से नीचे गिरे। अरे गिरने वाला कभी हाथ की चोट को देखता, कभी पांव की चोट को देखता, लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने ना हाथों को देखा ना पांव को देखा, दोनों हाथ उठाए और कहा, अल्लाह मुझे अंधा बना दे, अल्लाह मुझे अंधा बना दे, इसलिए कि आज तक इन आंखों से नबी को देखा करता था, अब नबी न रहे तो आंखों की क्या जरूरत है। मेरे दोस्तों, दुआ कबूल होती है, फिर कहते अल्लाह मुझे बहरा बना दे, मेरी कान की शनवाई छीन ले, इसलिए कि आज तक मेरे नबी की प्यारी प्यारी हदीस को सुना करता था, अब वो न रहे तो कान की क्या जरूरत है। अरे मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, कान की शनवाई खत्म हो गई, दिखता नहीं, सुन नहीं सकते, और इसी हाल में इधर उधर हाथ करते करते अपने घर पर जाते, जब घर वाले देखते कि गए थे तो देखते थे, गए थे तो सुनते थे, अभी आंख भी नहीं कान भी नहीं, घर वाले कहते, हिला हिला कर कहते, अब्दुल्ला क्या हो गया, तेरी आंख कहां गई, तेरे कान की ताकत कहां गई। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, ए घर वालों फिक्र मत करो, मेरा काम हो गया, कहो सुभान अल्लाह। फरमाते, घर वालों फिक्र मत करो, मेरा काम हो गया। घर वालों ने कहा, अंधे हो गए तो काम हो गया, बहरे हो गए तो काम हो गया, कहा अल्लाह की कसम काम हो गया, कयामत में मेरा नबी नूर के मिंबर पर होगा, कयामत में मेरा नबी नूर के मिंबर पर होगा और मुझे पूछेगा, अब्दुल्ला मुझे पूछे, अब्दुल्ला क्या लेकर आया, मैं कहूंगा मेरे प्यारे नबी कुछ नहीं लेकर आया, आपकी मोहब्बत में आंख और कान को लुटा कर आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अंदाजा लगाओ कि मदीने का वो दिन कैसा दिन होगा जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद का वो हाल है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सुना कि नहीं सुना, अरे कहो सुना कि नहीं सुना। यहां नबी का मुबारक जनाजा रखा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नंगी तलवार लेकर निकले, कहा कौन कहता, मैं यकूल, कौन कहता मेरे मोहम्मद का इंतकाल हुआ, कौन कहता मेरे नबी का इंतकाल हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुमला, कोई कहना मत मेरे नबी का इंतकाल हुआ, उमर सब बर्दाश्त करेगा, लेकिन कोई मोहम्मद के इंतकाल की खबर देगा, उमर अभी नंगी तलवार से उसे दो टुकड़े कर देगा। मेरे दोस्तों, क्या मोहब्बत होगी। मैं आपसे पूछता हूं, उमर अपनी बीवी की मोहब्बत में कभी इस तरह निकले, मां की मोहब्बत में निकले, अरे बोलो ना निकले, बाप की मोहब्बत में निकले, लेकिन आज वो नबी की मोहब्बत ऐसी दिल में थी कि सुनना बर्दाश्त नहीं करते कि मेरे नबी का विसाल हो गया। अरे मेरे दोस्तों, वो हजरत अनस, कौन हजरत, जिन्होंने 10 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, कितने साल, 10 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। आए, मुबारक जनाजे को देखा, चेहरे अनवर को देखा, चादर को रखा और बाहर निकले, और 20 साल के हजरत अनस जिन्होंने 10 साल नबी पाक की खिदमत की, फरमाते हैं मदीना वालों मत कहना कि मेरे नबी का इंतकाल हुआ, इसलिए कि इस वक्त उनके चेहरे पर नूर नजर आता है, इस वक्त उनके चेहरे पर नूर नजर आता, आसमान की तरफ उठता, मत कहना, कोई ना कहना। लेकिन हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की गली गली में जा रहे और दूध पीते बच्चे रो रहे, दूध पीते बच्चे रो रहे, इधर रो रहा, उधर रो रहा, उधर रो रहा। हजरत अनस ने कहा, ये माएं दूध क्यों नहीं पिलाती, अरे ये बच्चों को माएं दूध क्यों नहीं पिलाती। सारी माओं ने कहा, नबी के इंतकाल की खबर आई, बच्चों ने दूध पीना भी छोड़ दिया है। मेरे प्यारो, अब मैं उस असल मोड़ पर आता हूं। हजरत अनस वहीं बैठ गए, कहां पर बैठ गए,
गली में बैठ गए और अब उठने की ताकत नहीं। 20 साल के जवान हैं, अपने आप को घसीटते घसीटते आते और आकर क्या करते मेरे दोस्तों, जब हमारे नबी के मुबारक जनाजे के पास आते तो जनाजे की वो चादर मुबारक को हटाते और हमारे नबी के चेहरे को देखकर क्या कहते, हमारे नबी के चेहरे को देखकर क्या कहते, मेरे नबी मुझे माफ कर देना, मेरे नबी मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे इतना जल्दी यतीम बनाकर चले जाओगे। ए मेरे नबी 10 साल मैंने आपकी खिदमत की, 10 साल मैंने आपकी खिदमत की और अल्लाह की कसम 10 साल में आपने कभी मुझे डांटा नहीं, आपने कभी मुझे डांटा नहीं, आप कभी मुझ पर नाराज नहीं हुए। हजरत अनस फरमाते मेरे नबी कयामत के दिन इस अनस को भूल मत जाना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अंदाजा लगाओ कैसा मंजर होगा। एक एक सहाबी आ रहे और अपनी एक दुख भरी दास्तान सुनाते। मेरे दोस्तों ये मामला चल रहा, कहो ये मामला हो रहा है, हो रहा। मेरे दोस्तों पूरी मस्जिद में सन्नाटा छाया हुआ और सहाबा किराम बच्चों की तरह बिल बिला के रो रहे और हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा। लेकिन मेरे दोस्तों वो घड़ी आई जो मेरे जैसा नालायक भी बोलने के लिए बहुत घबराता। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों मुझ में हिम्मत नहीं, वो घड़ी आ गई, अल्लाह की कसम वो घड़ी आई। हजरत अबू बकर मस्जिद में आ रहे हैं, कहो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आ रहे हैं। अरे मेरे दोस्तों सिद्दीक के दिल पर क्या गुजरती होगी, हजरत अबू बकर के दिल पर क्या गुजरती होगी। इस तरह हमारे नबी ने फरमाया था अबू बकर पूरी उम्मत की मोहब्बत एक पल्ले में होगी, एक पल्ले में तेरी मोहब्बत होगी, तेरी मोहब्बत आगे होगी, उम्मत की मोहब्बत पीछे होगी। मेरे दोस्तों वो सिद्दीक अकबर आए। अब मेरे दोस्तों सहाबा फरमाते जैसे अबू बकर आए सारे सहाबा का रोने की आवाज और बढ़ गई। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, न दाएं देखा न बाएं देखा, दौड़ते दौड़ते अपनी चादर मुबारक को खींचते हुए आए। हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा हुआ, मेरे प्यारो हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चादर मुबारक को हटाया। अरे मेरे दोस्तों वो घड़ी कैसी घड़ी होगी। हजरत अबू बकर ने नबी का चेहरा देखा, नबी का चेहरा देखा, आंखें बंदे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बोसा देना शुरू किया। अरे मेरे दोस्तों अबू बकर कभी पेशानी को चूम लेते, कभी नबी के गाल को चूम लेते, कभी नबी की दाढ़ी मुबारक को चूम लेते। और हजरत अबू बकर ने 4 जुमले कहे, कहो कितने जुमले कहे, 4। मेरे दोस्तों ये जुमला मैं कहता हूं, मैं कभी कभी अपने साथ भी ये करता। मेरे दोस्तों कभी रात का सन्नाटा छाया हो और थोड़ी देर के लिए सोचो मेरे प्यारो, थोड़ी देर के लिए सोचो मेरे नबी का मुबारक जनाजा है, हजरत अबू बकर आए हैं, कभी पेशानी को मोहब्बत से चूमते, कभी गालों को मोहब्बत से चूमते और एक ही जुमला कहते कि मेरे प्यारे नबी, ए मेरे प्यारे नबी आपके बाद अबू बकर दिन कैसे गुजारेगा, आपके बाद अबू बकर रातें कैसे गुजारेगा। और कहते अबू बकर रोना चाहता लेकिन रो भी तो नहीं सकता, सारे सहाबा रो रहे। और हजरत अबू बकर ने कितने जुमले फरमाए। पहला जुमला फरमाया तिबता हय्या व तिबता मय्यता। मेरे प्यारों में कहता अपने बच्चों को याद करवा लो, ये ऐसे जुमले हैं जो दिल के अंदर उतर जाते। क्या फरमाया तिबता हय्या व तिबता मय्यता। हजरत अबू बकर ने हमारे प्यारे नबी के चेहरे को चूमते हुए फरमाया, आपकी पेशानी को चूमते हुए फरमाया, ए मेरे प्यारे नबी आपकी आंखें खुली थी उस वक्त भी आपके चेहरे पर नूर था और आज आंखें बंद फिर भी आपके चेहरे पर नूर ही नूर नजर आता है। कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों दूसरा जुमला सुनना, अजीब जुमला। कौन कह रहे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। इतना प्यारा जुमला, क्या फरमाया, लौला अन्न मौतक काना इख्तियारम मिनका लजुदना लिमौतिका बिन्नुफूस। किस तरफ से कहा होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मेरे महबूब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मेरे महबूब आपका दुनिया से जाना आपकी मर्जी से था। कहो आपका दुनिया से जाना आपकी। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे महबूब आपका दुनिया से जाना आपकी मर्जी से था, अगर आपकी मर्जी से न होता, सुनो आप भी कहो इंशाअल्लाह। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े प्यार से फरमाया मेरे महबूब आप दुनिया से गए अपनी मर्जी से गए, अल्लाह की मर्जी से गए, अगर आपकी मर्जी से जाना न होता अबू बकर जान दे देता लेकिन आपको जाने तो न देता। अबू बकर जान दे देता लेकिन आपको जाने तो। और मेरे दोस्तों तीसरा जुमला क्या फरमाया, दिल को हिला देने वाला, क्या फरमाया, लौला अन्नका नहैतना अनिल बुका लअनफदना अलैका माअशून। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे प्यारे नबी, कहो सल्लल्लाहु। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे प्यारे नबी आपका दुनिया से जाना हम कपड़े फाड़ देते, हम आंखों से आंसू बहा देते, लेकिन आपने रोने से मना किया, अगर रोने से मना न किया होता, कहो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे प्यारे नबी अगर आपने रोने से मना न किया होता आज अबू बकर खून के आंसू आपके चेहरे पर उतार देता। कितने जुमले हो गए,
اب آخری جملہ سن لو میرے پیارے دوستو، آخری جملہ، اور اس پر ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے دوستو آخری جملہ سب سنو گے انشاءاللہ۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے دوستو اس جملے پر سب آمین کہیں گے انشاءاللہ، بولو بھائی آمین کہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اس میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر، میرے دوستو سوچو وہ کیسا منظر ہوگا ہمارے نبی سامنے، نبی کا مبارک جنازہ سامنے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری جملہ فرمایا، اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک، کہو آمین بھائی، سب کہو آمین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پیارے نبی آپ ہمارے درمیان سے جا رہے، آپ کی آنکھیں بند ہے، اے میرے نبی آپ نے دنیا میں امت کو سینے میں بسایا، اے میرے نبی آپ نے امت کو دنیا میں سینے میں بسایا، اے میرے نبی ہم سب کی درخواست ہے کہ قیامت کے دن ہم کو اپنے دل میں رکھنا، امت کو بھول نہ جانا۔ بھائی سب کہو آمین۔ میرے پیارے دوستو یہ میں آپ کو بات ختم کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہے اس میں آخری جملہ بہت پیارا، اے نبی ہم کو دل میں رکھنا، کہو اے نبی ہم کو، ساتھ میں کہو اے نبی ہم کو۔ اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو، ہمارے نبی نے ہم کو دل میں کیسے رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا، میرا محبوب مانگتا جا، تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی لیکن میرے پورا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی نے مانگا، کہو ہمارے نبی نے کیا مانگا؟ اللہ نے کہا مانگ لے۔ ہمارے نبی نے کیا مانگا؟ لا ارضا، یہ جملہ یاد رکھ لو، لا ارضا وواحد من امتی فی النار۔ ہمارے نبی نے ایک ہی بات مانگی، اے اللہ میں ایک ہی بات مانگتا، نہ دنیا مانگتا نہ کوئی چیز مانگتا، ایک ہی چیز مانگتا، اللہ میرے ایک بھی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ کرنا۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے دوستو اب سن لو، ایک ہی چیز مانگی، میرے امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ۔ سب بولو امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ۔ معلوم ہوا کوئی امتی جہنم میں نہیں جائے گا، ارے ہمارے نبی نے کہہ دیا اور اللہ نے کہا مانگ میں پورا کروں گا، ساتھ میں کہو کوئی امتی جہنم میں، زور سے بولو کوئی امتی جہنم میں، کوئی امتی جہنم میں، کوئی امتی جہنم میں۔ لیکن میں وہی بات کہوں گا، امتی کون؟ جہنم میں تو نہیں جائیں گے لیکن امتی کون؟ غوث پاک۔ کہو کون بتا رہے؟ غوث پاک، پیران پیر، عالم ربانی، محبوب سبحانی، فیض سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے امتی وہ ہوگا، فرماتے امتی وہ ہوگا جس کے چہرے پر نبی کا چہرہ ہوگا، امتی وہ ہوگا جس کے نام اعمال میں 5 وقت کی نمازیں ہوگی۔ چلو بات ختم کر رہے، 2 باتوں کے لیے کون تیار ہے میرے دوستو؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، ساتھ میں کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کل کی صبح سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہاتھ نیچے رکھے اور آخری بات سنیں، اگر ہم نماز میں پکے، اللہ کی قسم اگر ہم نماز میں پکے تو ہم امتی ہے، اور امتی ہے تو نبی فرماتے اللہ کی قسم وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو چلو میرے دوستو اس کے لیے سب تیار ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ 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 اللہ